اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا 11th کا اردو کا کلاس ہے جس میں ہمارا آج کا موضوع ہے آخری قدم. سبق آخری قدم، اس کا خلاصہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اور اسے لکھا ہے، تحریر کیا ہے ڈاکٹر ذاکر حسین نے. تو چلیے اس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے. مضمون آخری قدم ایک نیک اور سخی آدمی کی کہانی ہے جو دکھاوے اور نمائش سے دور رہتا تھا اور پوشیدہ طریقے سے غریبوں، ناداروں اور محتاجوں کی مدد کرتا تھا. یعنی کہ یہ جو کہانی لکھی گئی ہے جو اس سبق آپ کی درسی کتاب میں، تو اس کا جو موضوع ہے وہ ایک انسان جو بہت سخی ہے، سخی دل والا ہے، فراخ دل ہے، جو پوشیدہ طریقے سے غریب، محتاج اور نادار لوگوں کی مدد کرتا ہے. بہت سے یتیم بچے، بیوہ عورتیں، سماجی اور تعلیمی ادارے اس کی مدد پاتے تھے. خود وہ اپنی زندگی نہایت ہی سادگی کے ساتھ گزارتا تھا. لوگوں کی یعنی کہ بیش بہا دولت تھی اس کے پاس، لیکن خود اپنی زندگی بہت سادگی کے ساتھ گزارتا تھا. کھانے پینے کے لحاظ سے بھی وہ سادگی سے کام لیتا تھا. وہ کافی دولت مند تھا. اس کے دوستوں نے بہت کوشش کی کہ اسے دنیا کی عیش و عشرت اور رنگ رلیوں کی طرف راغب کیا جائے. جو اس کے ہم پیشہ دوست تھے، اس وقت کے ہم جولی تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کی دولت کو ہم دنیا کی رنگ رلیوں میں صرف کر دیں اور اس کو اسی طرف راغب کریں، لیکن وہ اس میں ناکام رہے. لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے. اس کے دوست یہ سمجھتے تھے کہ وہ کنجوس آدمی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آخر وہ اس دولت کا کیا کرتا ہے. انہیں یہ اس خفیہ راز کا پتہ نہیں تھا کہ اتنی دولت اس کے پاس ہے، یہ صرف کہاں کرتا ہے. وہ اسے کیا کہتے تھے کہ آپ کنجوس ہو. وہ ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اسے کنجوس کہتے تھے. اس نے حساب کے لیے ایک کتاب بھی رکھی ہوئی تھی جس پر وہ امداد کی ہوئی رقم کا حساب لکھ کر رکھتا تھا. اس نے اس کتاب کے باہر حساب امانت، اس کتاب کا نام حساب امانت لکھا ہوا تھا. اس کتاب میں ان سب لوگوں اور اداروں کے نام درج تھے جن کی وہ مدد کرتا تھا. یعنی کہ اس نے جو یہ دیتا تھا لوگوں کی مدد کے لیے خفیہ طور پر، پتہ تو کسی کو نہیں لگتا تھا، لیکن اپنی جگہ ایک کاپی ایک رکھی ہوئی تھی کتاب. اس کتاب کا نام تھا حساب امانت. تو اس پہ یہ لکھ کے رکھتا تھا میں نے کس آدمی کو کتنے پیسے دیے، اپنے طریقے سے، اپنے خفیہ طور پہ. اس کتاب میں بعض جگہ کچھ دلچسپ اندراج تھے. یعنی کہ کچھ جگہوں پر اس نے ایسا کچھ درج کیا ہوا تھا، جیسے ایک جگہ کسی یتیم کی مدد کا حساب درج تھا اور کافی سالوں کے بعد والے خانے میں لکھا ہوا تھا کہ اب وہ ڈاکٹر بن گیا ہے اور یتیم خانے کا ناظم ہے. یعنی کہ اس نے کسی آدمی کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے بعد لکھا ہوا تھا کہ اب وہ جوان ہو گیا ہے، اب وہ ڈاکٹر بن گیا ہے اور کسی یتیم ٹرسٹ کو چلا رہا ہے، اس کا ناظم ہے، یعنی کہ اس کا سربراہ بن چکا ہے. اور ایک تعلیمی ادارے کے بارے میں لکھا تھا کہ امداد لینے کے بعد اس کی کئی شاخیں کام کر رہی ہیں. جب بھی اسے کنجوس کہہ کر تنگ کیا جاتا تھا تو وہ اپنی تسلی اور اطمینان کی خاطر وہ کتاب کھول کر دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد جب یہ کتاب ان لوگوں کے ہاتھ لگے گی، ان لوگوں کے پاس پہنچے گی جو میرا مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی کہ اب یہ کیا کرتا ہے، یہ باضابطہ اپنی کاپی پر حساب کر کے رکھتا ہے اور اب اپنی جگہ سوچتا ہے کہ جو لوگ مجھے کنجوس کہتے ہیں، جو میرا مذاق اڑاتے تھے، وہ خود بخود شرمندہ ہو جائیں گے. ایک بار یہ شخص سخت بیمار ہو گیا اور اس بیماری کی وجہ سے وہ مر گیا. لیکن مرنے سے پہلے اسے خیال آیا کہ جب زندگی بھر کسی کو اس کی سخاوت کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا تو اب موت کے بعد کسی کو کیا شرمندہ کرنا ہے. زندگی میں کبھی اپنے کاموں کی نمائش نہیں کی، اب مرنے کے بعد دکھلاوا کرنے کا کیا فائدہ. یہ سوچ کر اس نے وہ کتاب امانت جو اپنے پاس حساب کی کتاب رکھی تھی اس کو آگ کی نظر کر دیا اور دنیا سے چلا گیا اور نیکیوں کا پھل ساتھ لے گیا. یعنی کہ ایک دن یہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے مر جائے. لیکن مرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کتاب ظاہر کروں، جو میرے پاس یہ کاپی ہے جس میں حساب لکھتا ہوں اور لوگوں کو میں اپنے احسانات جتاؤں، تو اس کا کوئی فائدہ مجھے ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا اس نے یہ حساب کی کاپی آگ میں جلا دی اور خود اس دنیا سے سپرد ہو گیا اور نیکیوں کا پھل اپنے ساتھ لے گیا. یعنی کہ اللہ کے ہاں اس کو بہت اجر ملا. یہ تھا آج کا ہمارا اس کا